باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم قربانی کے متعلق کچھ اہم باتیں، کچھ نکات آپ کی خدمت میں، کچھ مسائل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کرنے والا، جو قربانی کرنے والا ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس کی چند شرائط ہیں۔ نمبر ایک، اس کو مسلمان ہونا چاہیے۔ مسلمان ہوگا تو اس پر قربانی ہوگی، مسلمان نہیں ہے تو قربانی لاگو نہیں ہے۔ ناظرین، اسی طریقے سے نمبر دو، مقیم ہو۔ مسافر شرعی پر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی جس نے 57.5 میل سفر جس کا ہے، یعنی وہ اس مقام پر ہے کہ جہاں پر وہ 57.5 میل یا 92 کلومیٹر سفر کر کے وہاں پہنچا، اور اس کی 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت نہیں، 15 دن سے کم کی نیت ہے، تو وہ مسافر شرعی کہلاتا ہے اور اس پر قربانی واجب نہیں۔ ہاں، کسی ایسے مقام پر گیا کہ مسافت شرعی تو ہے، لیکن وہاں پر پہنچ کر یا پہنچنے سے پہلے ہی اس کی نیت تھی کہ میں 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ٹھہروں گا، تو اس صورت میں وہ مسافر نہیں کہلائے گا، وہ ناظرین مقیم یعنی مسافر نہیں کہلائے گا، اور اس پر قربانی، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو قربانی واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے جو حج پر جاتے ہیں تو وہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی قربانی ہم پر واجب ہے یا نہیں۔ تو مثال کے طور پر اگر آپ شروع میں گئے، 20 دن مکہ مکرمہ میں رہے، پھر اس کے بعد 8، 9، 10 دن مدینہ شریف میں رہے، پھر واپس آئے، اب حج کرنا ہے، 8، 10 دن بس حج کر کے پھر واپس اپنے گھر کو جانا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ مدینہ شریف سے آئے تو آپ مسافر بن گئے۔ اب 8، 10 دن مکے میں، منی میں، اس میں منی ملا لیجیے، عرفات بھی ملا لیجیے، 8، 10 دن ہیں تو پھر آپ مسافر ہی ہیں، آپ پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، مکہ مکرمہ میں مقیم ہے ناظرین، وہاں پر 20 دن ٹھہرنے کی نیت ہے، اور پھر اس میں وہ کیا کہتے ہیں قربانی کے دن آ گئے، تو پھر وہ مقیم کہلائیں گے، اور قربانی صاحب نصاب ہیں تو قربانی ان پر واجب ہوگی۔ لیکن اگر مسافر ہیں تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن جو حج کی قربانی ہے وہ حاجی ضرور ادا کرے گا، جو حج تمتع کی یا حج قران کی قربانی ہوگی وہ قربانی کرنی ہوگی۔ لیکن عید الاضحیٰ کی قربانی مسافر ہونے کی صورت میں اس پر واجب نہیں، کر لیں تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی مؤاخذہ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ ناظرین و سامعین، نمبر 3 کہ وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، چونکہ یہ صورت آج کل ناظرین نہیں ہے تو اس کی ہم تفصیل میں نہیں جاتے۔ نمبر 4، مالک نصاب ہو، صاحب نصاب ہو، تو اس صورت میں بھی اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ناظرین و سامعین، یہ بات یاد رہے کہ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں تھوڑا سا یہ ڈفرینس موجود ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں جب پہلا نصاب خاص طور پر ہے تو اس میں سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی کے نصاب میں سال کا گزرنا شرط نہیں، یہاں تک کہ کوئی عید الاضحیٰ کی رات میں یا صبح میں بھی صاحب نصاب ہوا تو اس پر قربانی فوراً واجب ہو جائے گی۔ ناظرین و سامعین، اسی طریقے سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جی اب ہمارے پاس کچھ رقم نہیں ہے لیکن سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو یاد رہے کہ اگر گولڈ ہے، فقط گولڈ ہے تو 7.5 تولہ نصاب ہے، فقط چاندی ہے یعنی سلور ہے تو 52.5 تولہ نصاب ہے، اور اگر مکس نصاب ہے، تھوڑا سا گولڈ ہے، تھوڑا سا سلور ہے، تھوڑا سی رقم ہے، تو پھر یہ سارا ملا کر دیکھا جائے گا کہ یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہے یا نہیں۔ اگر بنتی ہے تو صاحب نصاب ہوگا، ورنہ
نہیں ہوگا۔ ناظرین و سامعین، اسی طریقے سے ہم یہاں پر یہ بات بھی عرض کریں گے کہ یہاں پر تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ حاجت ضروریہ کے علاوہ کوئی مال اگر ہوگا، کوئی چیز ہوگی تو وہ بھی اس میں شمار کی جائے گی۔ مثال کے طور پر یہاں تک علماء نے فرمایا کہ گھر ہے اور اس نے رہنے کے لیے لیا تھا لیکن وہ رہتا نہیں ہے اور وہ ضرورت سے زائد ہے تو وہ بھی شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے سواری لی ہے، 2-3 گاڑیاں لے لی، موٹر سائیکل زیادہ ہے، اب سب پر سواری کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سب پر سواری نہیں کرتا اور جس پر سواری نہیں کرتا وہ ضرورت سے زائد ہوا تو وہ بھی اس میں شمار ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ ناظرین کچھ ضرورت کی چیز، یعنی مثال کے طور پر کتابیں ہیں، اگر وہ پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کتابیں رکھی نہیں پڑھتا تو وہ بھی ضرورت سے زائد شمار کی جائیں گی۔ تو فقہاء کرام نے یہاں تک فرمایا کہ پھر وہ بھی اس نصاب میں کاؤنٹ ہوگی، تو دیکھا جائے گا کہ یعنی 52.5 تولے چاندی کے برابر وہ قیمت بنتی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں بنتی تو ٹھیک ہے، قربانی واجب نہیں ہے، بنتی ہے تو قربانی واجب ہوگی۔ ناظرین و سامعین، اس میں میں نے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ قربانی کا جانور، اس میں کون سے ایسے عیب ہیں کہ جن عیوب کی بنا پر قربانی جائز نہیں ہوتی۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں پھر تفصیل سے اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں ناظرین کہ ایک یہ کہ اندھا جانور، اس کی قربانی جائز نہیں۔ کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو، قربانی جائز نہیں۔ پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو، قربانی جائز نہیں۔ جس کے دانت نہ ہو، کھانا نہ کھا سکتا ہو، قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک سینگ اگر جو ہے اس کی ٹوٹ جڑ تک پہنچ چکی ہو، جڑ سے ٹوٹا ہوا ہو، تو اس صورت میں بھی قربانی جائز نہیں۔ ہاں، پیدائشی طور پر سینگ ہی نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، قربانی جائز ہے۔ جس میں نر مادہ دونوں کی علامات موجود ہوں، اسی قربانی جائز نہیں ہے۔ کان، دم، چکی 1/3 سے زیادہ اگر کٹے ہوئے ہوں تو قربانی ناجائز ہے، 1/3 یا اس سے کم کٹے ہوئے ہوں تو قربانی جائز ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین جس کے تھن کٹے ہوئے ہوں مادہ جانور کے تو ان کی بھی قربانی جائز نہیں، اور ناک کٹی ہوئی ہو تو قربانی ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ اور ناظرین اس میں یہ بھی ہے کہ بکری ہے، اگر اس کا ایک تھن جو ہے وہ خشک ہے، قربانی ناجائز ہے۔ گائے ہے تو اس کے 2 تھن خشک ہے تو قربانی ناجائز ہے۔ اگر ایک تھن خشک ہے گائے کی تو پھر قربانی جائز ہو جائے گی، لیکن 2 تھن خشک ہوں تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ناظرین و سامعین، اسی طریقے سے بعض اوقات بھیڑ ہے یا دمبا ہے، اس کے تمام اون کاٹ لی جاتی ہے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں، قربانی جائز ہوگی۔ بھینگا جانور ہو تو قربانی جائز ہے۔ خارشی جانور ہو تو عام طور پر بہت زیادہ کمزوری ہو، چل پھر نہ سکتا تو قربانی جائز نہیں۔ خارشی جانور ہے لیکن چل پھر سکتا ہے، فربا ہے، تو اس صورت میں قربانی اس کی جائز ہوگی۔ تو ناظرین یہ چند صورتیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جو اب تک نہیں جا سکے، ظاہر ہے کہ وہ اب جائیں گے لینے کے لیے، اور لے بھی چکے تو یہ چیزیں دیکھ لیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ قربانی جائز ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی جانور اتنا جنون آ جائے کہ اسے کسی قسم کا ہوش نہ ہو، کھاتا پیتا بھی بالکل نہ ہو، تو اس کی بھی قربانی منع کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صدق دل کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین آج 9 ذی الحجہ ہے، بڑا مبارک دن ہے، آپ نے روزہ بھی رکھا ہوگا، اور جنہوں نے نہیں رکھا تو وہ بھی عبادت کریں، اللہ کے حضور ذکر اذکار میں وقت گزاریں، کہ آج کا دن ناظرین بڑا اہم دن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اور آج آنے والی رات جو عید الاضحیٰ کی رات ہے یہ بھی بڑی اہم ہے، اس رات کو ایسے ہی نہ گزاریے گا بلکہ اللہ کی یاد میں بسر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عید کی خوشی مبارک فرما۔ ہماری طرف سے، ہمارے تمام اسٹاف کی طرف سے، تمام مینجمنٹ کی طرف سے آپ سب کو پیشگی عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین سب کی قربانیاں قبول فرمائے۔ ناظرین یاد رکھیں کہ ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ جو ہے وہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں کے لیے، تو اپنا حصہ چھوڑ کر غریبوں کو دے، بہت اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ سارا کا سارا رکھ لیا جاتا ہے کہ جائز ہے۔ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے ناظرین، کووڈ-19 کی وجہ سے کتنی غربت ہو چکی ہے، کتنوں کو ضرورت ہے، تو کوشش کریں ایثار کا معاملہ کریں، ایثار کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ یہ گوشت یتیموں کو، فقراء کو، مساکین کو، جن کو ضرورت ہے ان تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ یونس، اور اس
کی ناظرین آیت نمبر 68 ہے، آج کے سبق میں شامل ہے۔ آیت نمبر 68 کا فرسٹ پورشن ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے ناظرین آپ موجود ہیں، کلام پاک کو پاس رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما في السماوات وما في الارض۔ سبحانہ پڑھیں گے، وقف کی صورت میں سبحانہ پڑھیں گے، هو الغنی وقف کی صورت میں هو الغنی پڑھیں گے، ما فی الارض پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ارض پڑھا جائے گا۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ قالو ایک کلمہ، اتخذ دوسرا، اسم اللہ تیسرا، ولدن چوتھا، سبحانہ پانچواں، ہو چھٹا۔ ناظرین اس کے بعد الغنی ساتواں، لا آٹھواں، ما نواں، فی دسواں، السماواتی گیارہواں۔ پھر اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ واو 13واں اور الارض 14واں۔ کل یہاں پر 14 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قالوا اتخذ اللہ، ملا کر پڑھنے کی صورت میں قالوا میں لام پر پیش ہے، اسے اتخذ کے تا کے ساتھ ملائیں گے، اور اتخذ میں دال پر زبر ہے، اسے اسم اللہ کے حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے دونوں مقامات میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف دال پر زبر ہے، اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اسم اللہ کی حرف لام کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہاں وقف کریں گے تو سبحانہ پڑھیں گے۔ سبحان میں آپ ہا پر کھڑا زبر، اسے ہا کھڑا زبر ہا اور ہا الف زبر ہا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ ہوا الغنی، ملا کر پڑھنے کی صورت میں ہوا میں واو پر زبر ہے، اسے الغنی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ ہوا الغنی، یہاں وقف کریں گے تو ہوا الغنی پڑھیں گے۔ لا ہو یہ اصل میں لی ہے، ہو کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑھا گیا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ملا کر پڑھنے کی صورت میں فا کے نیچے زیر سے السماواتی کے سین کے ساتھ ملائیں گے، اور آگے فا کے نیچے زیر سے الارض کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، دونوں مقامات میں سے درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ سین حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف ہے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا، اور وقف کی صورت میں اسے ارض پڑھا جائے گا۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، آپ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم آج کی آیت کریمہ کا حصہ لکھ چکے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں اسماء کی جانب کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ پہلا اسم ہے اسم اللہ، دوسرا ہے ولدن، تیسرا سبحانہ، چوتھا ہو ضمیر، ہوا ضمیر یہاں پر بھی ہے، تو یہاں پر بھی نمبر 4 ہم لکھ دیتے ہیں، اور لہو میں ہو ضمیر ہے نمبر 4، پانچواں اسم ہے الغنی، چھٹا السماوات، اور ساتواں ما، اور الارض آٹھواں، یہاں پر بھی نمبر 7 لکھ دیتے ہیں، ما ہے۔ تو کل 8 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں، یہاں لکھتے ہیں ناظرین، پہلا اسم اللہ، اچھا جی، دوسرا ولدن، تیسرا ہو اور ہوا۔ جب ہم ہو لکھتے ہیں تو ناظرین اس سے مراد الٹا پیش بھی ہے، پیش بھی ہے، اور ہوا۔ اور چوتھا ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں وہ ہے الغنی، بلکہ سبحانہ ناظرین رہ گیا ہے تو وہ یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں سبحانہ۔ پانچواں ہے الغنی،
اور چھٹا ہے السماوات اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کھڑا زبر کے ساتھ ہے میم اور واو، یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے الف مدہ کے ساتھ تاکہ معلوم ہو جائے کہ دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ اور ساتواں ہے ما، آٹھواں ہے الارض، ناظرین 8 اسما ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل قالو، دوسرا فعل اتخذا، تو دو ہی یہاں پر افعال ہیں قالو اور اتخذا، قالو اور اتخذا۔ اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف وہ ہے لا، اصل میں لی ہے، پہلا لی، دوسرا فی، تیسرا واو۔ پہلا لی، دوسرا فی، تیسرا واو۔ ناظرین و سامعین یہاں پر بھی فی ہے تو نمبر 2 لکھ دیتے ہیں یہاں پر۔ تو کل ملا کر 8 اسما، 2 افعال اور 3 حروف، کل ملا کر ناظرین 13 کلمات ہوئے، کل ملا کر 13 کلمات ہوئے۔ سب سے پہلے ناظرین اس میں اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اور یہ ناظرین اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور جس مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے اس مقصد کو اللہ رب العالمین پورا فرماتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا یا اللہ ہماری دعا مقبول فرما۔ ولدن، ولدن کا معنی ہوتا ہے ناظرین بیٹا، ولدن بیٹا۔ ہم کہتے ہیں نا زید بن عمر یا زید ولد عمر، تو اردو میں ہم ولد کہتے ہیں لیکن یہ ہوتا ولد ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، زید بیٹا عمر کا، زید عمر کا بیٹا۔ ہم خالد ولد عمر، اس کا مطلب کہ وہ خالد عمر کا بیٹا۔ تو ہم عام طور پر جہاں ڈاکومنٹیشنز کرتے ہیں، جہاں پر کوئی فارم وغیرہ فل کرتے ہیں، تو اس طرح ہم کہتے ہیں ولد یا بن یا ابن، دونوں میں تینوں میں سے کوئی ایک ہم لکھتے ہیں، تو یہ ولد ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہو، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں۔ ہوا، ہو، یہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ اس کے بعد ناظرین سبحان، سبحان کا معنی ہے پاک، ہو ضمیر اس کا معنی ہے وہ۔ اچھا پھر اس کے بعد الغنی، غنی کا معنی کیا ہے، بے نیاز، غنی بے نیاز، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور عام طور پر ناظرین ہمارے یہاں بچوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں غنی، تو عبد الغنی کہنا چاہیے۔ غنی کا معنی ہوتا ہے بے نیاز، عبد الغنی یعنی صرف غنی بھی کہا تو خدا نہ خواستہ کوئی کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن کہنا چاہیے عبد الغنی یعنی بے نیاز کا بندہ۔ بے نیاز تو ایک ہی ہے نا، وہ اللہ رب العالمین ہے، تو عبد الغنی بے نیاز کا بندہ۔ ناظرین اس کے بعد ہے سماوات، سما ان کی جمع ہے، سما کا معنی آسمان، سماوات بہت سے آسمان، اور یہ عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں ارض و سما، تو سما جو ہے یہ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ما ناظرین یہ اس میں موصول ہے اور غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اس کا معنی جو، جسے، ان میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ارض کا معنی زمین ہے، ارادن اس کی جمع ہے۔ ارض کا معنی ایک زمین، ارادن بہت سی زمینیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ارض اس میں جنس ہے، اور اس میں جنس اگر کہا جائے گا تو یہ واحد اور جمع دونوں کے لیے یوز ہو سکتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر آپ دیکھیں کہ سماوات کو جمع لائے لیکن ارض کو وہی لائے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس میں جنس ہے تو یہ جمع کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔
سکتی. تو ارض کا معنی اگر اس میں جنس مانا جائے تو ناظرین زمین بھی ہو سکتا ہے، زمینوں بھی ہو سکتا ہے. اور کچھ ائمہ لغت یہ کہتے ہیں کہ ارض مفرد ہے، ارادن اس کی جمع ہے. تو اردو میں بھی ہم ارض اور اراضی استعمال کرتے ہیں. فلاں کی کتنی اراضی ہے تو یہ استعمال کیا جاتا ہے. تو ناظرین یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو نمبر 4 فرق ہے کہ اردو میں ہم ضاد پڑھتے ہیں اور عربی میں ہم ضاد پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد قالو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے کہا یا ان سب نے کہا. اس کا مصدر ہے قول، اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ناظرین اتخذا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے بنایا، اس نے بنایا. چلتے ہیں حروف کی جانب. لی علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی کے لیے واسطے. فی ظرف کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے میں. اور واو کا معنی ہے اور، واو کا معنی ہے اور. ناظرین و سامعین 13 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 اس میں اللہ، نمبر 2 ولد، نمبر 3 سماوات میں سما، نمبر 4 ارض اور اراضی. عربی میں ہم پڑھیں گے ارض اور ارادن، تو اردو میں ارض اور اراضی. اور نمبر 5 قولوں میں قول، قولوں میں قول. آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. قاف علی زبر قا، لام تا پیش لت، تا زبر تا، خا زبر خا، ذال لام زبر ذل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو. قالوا اتخذ اللہ، واو زبر وا، لام زبر لا، دال دو زبر دن، ولدن، سین با پیش صبح، ہا کھڑا زبر ہا یا ہا الف زبر ہا، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو. سبحانہ، یہاں وقف کریں گے تو سبحانہ پڑھیں گے. ہا پیش ہو، واو لام زبر ول، غین زبر غا، نون یا زنی، یا پیش یو، هو الغنی، یہاں وقف کریں گے تو هو الغنی پڑھیں گے. لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو میم الف زبر ما، فا سین زیر فس، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، واو کھڑا زبر وا، یا میم الف زبر ما، واو الف زبر وا، تا زیر تی، لہو ما فی السماواتی، واو زبر وا، میم الف زبر ما، فا لام زیر فل، حمزہ را زبر ار، ضاد زیر دی، وما فی الارض، یہاں وقف کریں گے تو وما فی الارض پڑھیں گے. ناظرین و سامعین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما في السماوات وما في الأرض. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما في السماوات وما في الأرض. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما في السماوات وما في الأرض. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. قالو انہوں نے کہا، اتخذا اس نے بنایا، کس نے؟ اسم اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے. ولدن بیٹا، سبحانہ پاک ہے. کون پاک ہے؟ ہو وہ، ہوا وہی، الغنی بے نیاز ہے. لا اصل میں لی ہے واسطے، ہو اس، ما جو بھی، فی میں، ما کا معنی ہے جو، فی میں، السماواتی آسمانوں، وا اور ما جو، فی میں، الارضی زمینوں. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما في السماوات وما في الأرض. انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ اس سے پاک ہے، وہی بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمینوں میں سب اسی کے مملوک ہیں.
ناظرین یہ آسان فہم بامحاورت ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں ان تفسیر کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. آپ کہیں مت جائیے گا، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں آج کے جو ہم نے آیت کریمہ کا حصہ پڑھا، اس کے ہم تفسیر کے سیگمنٹ کی طرف آ گئے ہیں، اور تفسیر ہم عرض کر رہے تھے ناظرین آیت نمبر 62، 63 اور 64 کی، 62، 63 اور 64. اب ناظرین ہم نے ولی کی تعریف، اولیاء کیا ہیں، اولیاء اللہ کیسے کہتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کی، اور پھر اس کے ولی کا اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے، پھر اسی کے ضمن میں اولیاء اللہ اصطلاحی طور پر، شرعی طور پر کسے کہا جائے گا، ہم نے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب ناظرین اس میں ہم نے یہ ایک حدیث پاک جو پڑھی تھی، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے. حدیث قدسی وہ کہ جس میں بات اللہ کی ہو، زبان میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، کہ میں بندہ جب میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے ناظرین فرمایا کہ اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے دعا کرے، مجھ سے سوال کرے تو اس کے سوال کو میں ضرور پورا کروں گا. اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے ضرور پناہ عطا فرماؤں گا. یہ حدیث ہم نے، جو کہ بخاری کی حدیث ہے، ہم نے اس کو، جو اس کا متن ہے، اس کے ساتھ ہم نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا. اب ناظرین اس پر ایک اعتراض یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو یہ فرمائے کہ میں اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں. تو یہ تھوڑا سا بات دوسری طرف نہیں جاتی؟ کوئی یہ سوچ سکتا ہے، ایک اعتراض وارد ہوتا ہے. تو ہم نے پہلے ہی بتایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر ناظرین اس کا کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا. اس حدیث پاک کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اس کا کوئی کام اللہ کی رضا کے خلاف نہیں ہوتا. اس کا ایک ایک کام، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، کہیں پر بھی ہوتا ہے، اس کا کوئی کام اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہوتا. تو ایک توجیہ اس کی یہ بھی ہے. اور ناظرین بندہ جب عبادت پر دوام کرتا ہے تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، اس کے کان ہو جاتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالی، ناظرین یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے. اور پھر اس میں ناظرین آخر میں یہی آئے گا، نتیجہ اس کا یہی نکلے گا کہ پھر ناظرین جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اور پھر ناظرین بظاہر کیا ہوتا ہے کہ بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ اس کی مرضی سے ہے. مثال کے طور پر کسی اللہ کے ولی کے پاس جائے، ایسے لوگ کم ہیں لیکن اللہ والے بہرحال موجود ہیں. آپ جائیں، ان کی زبان سے ایک مرتبہ نکل جائے گا جا تیری خیر ہو، تو پھر خیر ہوتی ہے. تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ہے وہ یار بڑا اس کی دعائیں مقبول ہو رہی ہیں، اور دعا تو مقبول ہوتی ہے. دعائیں مقبول ہونا تو بہت آگے کی بات ہے ناظرین، بلکہ دعا قبول ہونا تھوڑا پیچھے کی بات ہے. ہم تو آگے کی بات کر رہے ہیں کہ حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ قسم کھا لیں تو لَأَبَرَّ، میں ضرور ان کی قسم کو پورا فرماتا ہوں، ان کے کہے کو پورا کرتا ہوں. تو ظاہری طور پر یہ نظر آتا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں پورا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں ان کا کوئی عمل اللہ کی رضا کے خلاف ہوتا ہی نہیں. تو اور حقیقت میں کیا ہوتا ہے ناظرین کہ جب بندہ اللہ کا ہو جائے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے. اب یہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہی ناظرین بات شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اتنے سال، 40 سال کا عرصہ رب تعالیٰ نے جو چاہا ہم نے وہ کیا. اب اس کے بعد جو باقی زندگی ہے نا، اب جو ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہو کر تو دیکھو، اللہ تعالیٰ تمہارا ہو جائے گا، ہمارا ہو جائے گا. اور جس کا اللہ ہو جائے اسے پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. ناظرین خلاصہ یہ کہ اللہ کا ولی فرائض پر دوام اور نوافل پر پابندی کرنے سے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے. لیکن بندہ ہی رہتا ہے. معاذ اللہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کیوں یہ اللہ سے ملا دیتے ہیں. نہ ایسی کوئی بات نہیں، ایسا شائبہ تک نہیں. ناظرین و سامعین وہ اللہ کی صفات کا مظہر ہو جاتا ہے لیکن وہ خدا نخواستہ کوئی شریک نہیں ہوتا
یا کوئی خدا نہیں بن جاتا۔ مثال کے طور پر آئینے میں کسی چیز کا عکس نظر آئے تو وہ آئینہ چیز نہیں بن جاتی، آئینہ آئینہ رہتا ہے۔ آئینے میں جس چیز کا عکس نظر آ رہا ہے تو وہ چیز اس کا عکس تو ہے، لیکن وہ چیز بذات خود کچھ نہیں، وہ خود نہیں ہے، ہاں اس کا عکس ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، لوہے کو آگ میں ڈالا جائے، آگ کی تمام صفات کو وہ قبول کر لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے، لیکن لوہا ہی رہتا ہے، وہ آگ نہیں بن جاتا۔ تو ناظرین، جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی اپنے آپ کو فنا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کا ہو جائے، تو پھر ناظرین وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بنتا ہے، اس کی زبان ہلتی ہے، اللہ رب العالمین پورا فرماتا ہے، اور وہ اللہ کی رضا کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ اب ناظرین اس کے بعد ایک چیز اور بھی آتی ہے کہ ولیوں میں جہاں ولیوں کی بات آئے تو ہم ابدال کا بھی سنتے ہیں، نجبا نقبا کا بھی سنتے ہیں، اخیار کا بھی سنتے ہیں۔ تو اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یاد رکھیں ناظرین کہ یہ روحانی فورسز ہیں، یہ روحانی فورسز ہیں جو اپنے اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہیں۔ شریح بن عبید کہتے ہیں کہ عراق میں حضرت علی بن ابی طالب مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اہل شام کا ذکر کیا تو کسی نے ایسی ویسی بات کر دی، کہا چھوڑیے ان کو، تو آپ نے فرمایا نا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ابدال شام میں رہیں گے اور وہ 40 مرد ہیں، جب بھی ان میں سے کوئی شخص فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے شخص کو اس کا بدل بنا دیتا ہے۔ ان کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، ان کی وجہ سے دشمنوں کے خلاف مدد حاصل ہوتی ہے، اور ان کی وجہ سے ہی شام سے عذاب دور کیا، اہل شام سے عذاب دور کیا جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ ہے اللہ کے ولی کہ فرمایا کہ میرے اولیاء میرے بندے اور میرے محبوب ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اولیاء، یعنی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے اولیاء میرے محبوب اور میرے بندے ہیں، یہ میری مخلوق میں سے وہ لوگ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں اور میں ان کا ذکر کیا کرتا ہوں۔ ناظرین و سامعین، یہ ہیں، اور یہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ فرمایا کہ جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، ربا اشعث اخبر کے کلمات ہیں، ربا اشعث اخبر، بہت ایسے لوگ ہیں بال بکھرے ہوئے ہیں، غبار آلود ہیں، وہ سیدھا چادریں پہنے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ان کی طرف توجہ نہیں کرتا، لیکن وہ اگر اللہ پر کسی کام کے کرنے میں قسم اٹھا لیں تو فرمایا کہ لا ابرا، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو سچا فرما دیتا ہے۔ ناظرین یہ ان کا مقام ہے۔ اب ابدال، نجبا، نقبا، اخیار، ناظرین جو درجات ہیں اس پر بھی قطب، غوث، یہ تمام کے تمام انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، تاکہ ایک ناظرین ایک خاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ اولیاء اللہ کون ہیں، ان کے درجات کون کون سے ہوتے ہیں، اور یہ کون لوگ ہیں، یہ روحانی فورس ہیں، کیا ہے کام، کیا ہوتا ہے ان کا، تو ایک خاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ بنتے کیسے ہیں، کیا ہے۔ ناظرین انشاءاللہ بہت اہم باتیں ہیں، اگلے پروگرام میں تفسیر کے سیگمنٹ میں اس کو ضرور سماعت فرمائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما فی السماوات له ما فی السماوات وما فی الارض۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے اور وہ اس سے پاک ہے، وہی بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمینوں میں سب اسی کے مملوک ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی
لہ ما فی السماوات وما فی الارض. انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ اس سے پاک ہے، وہی بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمینوں میں سب اسی کے مملوک. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صاحبات جی سنائیے سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ اس سے پاک ہے، وہی بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمینوں میں سب اسی کے مملوک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ محمد طیب ملتان سے. جی بیٹا سبق و ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ له ما هو الغنی هو الغنی. والغنی له ما في السماوات وما في الارض. بیٹا بہت پیارے انداز میں آپ نے سنایا. اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صحیح بات ہے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اچھا ماشاءاللہ آپ نے باقی صحیح پڑھا، اور هو الغنی نہیں، هو الغنی یا کی آواز کے ساتھ ساکن کر دیں گے. بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے جوائن کیا. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے 4 بجے سے لائیو دیکھتے ہیں، اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کی جاتا ہے. QSAS@ARYQTV.tv. اس پر آپ ہمیں میسیجز بھی کر سکتے ہیں، مشورے بھی دے سکتے ہیں. یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے سنائی کے نام سے آپ سرچ کیجئے، اس سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو ناظرین اب انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے بعد میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو اپنی جانب سے، پوری ٹیم، پورے اسٹاف کی جانب سے، مینجمنٹ کی جانب سے، ARYQTV کی جانب سے آپ سب کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں پیشگی مبارک ہوں. اور ناظرین انشاءاللہ اب عید کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل اعظم جدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.